بنی اسرائیل کے ایک نوجوان عابد کے پاس حضرت سیدنا خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ نے سنی اور اس عابد کو یعنی عبادت گزار کو بلایا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ بادشاہ نے کہا، اب جب وہ آئیں تو انہیں میرے پاس لے کر آنا، اگر نہ لاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام ایک دن تشریف لائے تو اس عابد نے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا، چلو میں اس بادشاہ کے پاس چلتا ہوں۔ چنانچہ آپ اس بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے پوچھا، آپ ہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ بادشاہ نے پوچھا، تو ہمیں کوئی عجیب سی بات سنائیے۔ فرمایا، میں نے دنیا کی بڑی بڑی عجیب باتیں دیکھی ہیں، مگر ان میں سے ایک سناتا ہوں۔ تو آپ اس بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے پوچھا، آپ ہی خضر علیہ السلام ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ بادشاہ نے پوچھا، تو ہمیں کوئی عجیب سی بات سنائیے۔ فرمایا، میں نے دنیا کے اندر بڑی عجیب عجیب باتیں دیکھی ہیں، آئیے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، تو سنو۔ میں ایک مرتبہ ایک بہت ہی خوبصورت اور آباد شہر سے گزرا۔ میں نے اس شہر کے ایک باشندے سے پوچھا کہ یہ شہر کب سے بنا؟ تو اس نے کہا، یہ بہت پرانا شہر ہے، اس کی ابتدا کا نہ مجھے علم ہے نہ ہمارے آبا و اجداد کو، خدا جانے کب سے یہ شہر چلا آتا ہے۔ پھر میں 500 سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا تو وہاں شہر کا نام و نشان نہ تھا، ایک جنگل تھا اور وہاں پر ایک آدمی لکڑیاں چن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ شہر کب سے برباد ہو گیا؟ وہ مجھے دیکھ کر ہنسا اور کہا، یہ شہر کب تھا؟ یہ جگہ تو مدتوں سے جنگل چلی آ رہی ہے، ہمارے آبا و اجداد نے بھی یہاں جنگل ہی دیکھا ہے۔ پھر میں 500 سال کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان دریا بہہ رہا تھا اور کنارے پر چند شکاری بیٹھے ہوئے شکار کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ زمین اور دریا کب سے بن گئی؟ تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ جیسا آدمی ایسا سوال کیوں کر رہا ہے؟ جناب، یہاں تو ہمیشہ سے دریا بہتا چلا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے کہا، اس سے پہلے یہ جنگل نہ تھا؟ وہ کہنے لگا، نہیں، ہرگز نہ تھا، نہ ہم نے کبھی اس کو جنگل دیکھا اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد نے یہ جنگل دیکھا اور نہ ہی ان سے یہ بات سنی۔ پھر میں دوبارہ 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہ جگہ ایک بہت بڑا میدان دیکھی جہاں ایک آدمی کو پھرتے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ جگہ خشک کب سے ہو گئی؟ وہ بولا، یہ جگہ تو ہمیشہ سے یوں ہی چلی آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہاں کبھی دریا نہ تھا؟ اس نے کہا، ایسا کبھی نہ ہوا، نہ ہی یہ میں نے دیکھا، نہ ہی میرے آبا و اجداد نے دیکھا، نہ ہی یہ بات سنی اور نہ ہی میرے آبا و اجداد نے یہ بات سنی۔ پھر میں 500 سال کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان شہر کو آباد دیکھا جو پہلے شہر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے پھر ایک باشندے سے، ایک آدمی سے پوچھا، یہ شہر کب سے ہے؟ وہ بولا، یہ شہر بڑا پرانا شہر ہے، اس کی ابتدا کا علم نہ ہمیں ہے اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد کو، نہ یعنی ہمارے جو دادا پردادا ہیں ان کو بھی اس جگہ کا معلوم نہ تھا۔ اس سبق سے میں کیا حاصل ہوا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں سو برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان و سلامتی کے ساتھ ہی موت نصیب فرمائے۔ یہ دنیا ہے، پل میں کچھ ہے اور پل میں کچھ ہے۔ جو جگہیں بہت زیادہ آباد ہوا کرتی تھی پھر وہ ویران ہو جاتی ہیں، یعنی دنیا میں عروج اور زوال چلتا ہی رہتا ہے، اور عروج ہمیشہ اس شخص کو ملے گا، ان شخصیات کو ملے گا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کے معاملات طے کیے، تو انشاءاللہ اجر ان کو عروج ملے گا اور وہ رہتی دنیا تک ہی لوگوں کے دلوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے درمیان وہ لوگ زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔